السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری شادی تھی مگر بھابھی نے مجھ پر بد کردار ہونے کا الزام لگایا، جس سے بارات اسی وقت واپس چلی گئی۔ بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں مسجد کے باہر اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے فریاد کرنے لگی کہ مجھے انصاف چاہیے۔ اچانک مولوی صاحب آئے اور مجھے بیٹی بنا کر اپنے گھر لے گئے، مگر جو ہی میں نے قدم رکھا تو اللہ کی قدرت دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ پڑی تھیں۔ تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ یہ جملہ سنتے ہی میں نے سر اٹھا کر بھابھی کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرت سے بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہاں تم؟ وہ مجھے جلد از جلد بیاہ کر اس گھر سے رخصت کر دینا چاہتی تھی، اور اب کہاں وہ خود ہی مجھے اس رشتے سے انکار کرنے کا کہہ رہی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ میں نے ایسی بھی کون سی ناممکن بات کہہ دی ہے جو نہیں ہو سکتی؟ بھابھی آگے سے مجھ سے ایسے ہی سوال پوچھنے لگیں۔ بھابھی اتنا اچھا رشتہ ہے، بھائی کیا سوچیں گے؟ ان کی پسند سے یہ آیا ہے۔ یہ رشتہ میں نے بھابھی سے کہا تھا، کچھ نہیں سوچیں گے تمہارے بھائی، اور نہ ہی میں انہیں کچھ سوچنے دوں گی۔ تم اس رشتے سے بس انکار کر دو گی۔ ویسے بھی ابھی تم نے ہی کہا ہے کہ رشتہ بھائی کی پسند کا ہے۔ کہہ دینا اپنے بھائی کو کہ تمہیں پسند نہیں یہ رشتہ۔ بھابھی نے لاپرواہی سے انداز میں کہا۔ نہیں بھابھی، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ میں نے انکار کیا تھا، تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا۔ کیا تمہیں مومن پسند نہیں؟ بھابھی نے میری دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھا تھا، اور میں نے بے ساختہ اس وقت کو کوسا تھا جب میں نے بھابھی کو مومن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس وقت کو گزرے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، ابھی چند مہینے پہلے کی بات تھی کہ میں اپنی ایک سہیلی کے ہاں چلی گئی تھی۔ اس کے ہاں میلاد شریف تھا۔ یوں تو میں کسی کے گھر آتی جاتی نہیں تھی، ہاں میلاد پاک، مگر ان لوگوں نے میلاد پاک پر مجھے اتنی چاہت سے بلا لیا کہ میں انکار ہی نہ کر سکی۔ بھابھی نے بھی اس روز میرے ساتھ ہی تھی۔ ہم دونوں مقررہ وقت پر ان کے گھر پہنچ گئے تھے۔ وہ لوگ ہمارے محلے میں نئے شفٹ ہوئے تھے، 2 بہن بھائی تھے اور ایک ان کے والد صاحب۔ میں صرف لڑکی سے ہی واقف کار تھی۔ عنایا ایک اچھی اور پردے دار لڑکی تھی۔ اس کے دل میں چھوٹے بڑے کی تمیز تھی۔ اس نے میلاد پاک میں پورے محلے کو بلا کر رکھا تھا۔ پورے محلے کی خواتین وہاں جمع تھیں۔ نعت خوانے کی خوبصورت محفل سجائی گئی۔ اس کے بعد قرآن خوانی بھی تھی۔ اس قرآن خوانی بھی محفل میں موجود ہر نفوس کا ایمان تازہ ہو گیا۔ عنایا خود ایک عالمہ تھی۔ اس نے حفظ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ عالمہ کا کورس بھی کیا ہوا تھا۔ اس نے ایک ایمان افروز درس بھی دیا تھا، اور اس کے بعد آخر میں دعا کروائی گئی تھی۔ دعا کروانے والا عنایا کا بھائی تھا، جو کہ دوسرے کمرے میں مردوں کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے مائک پر دعا کی تھی۔ اس نے جو ہی دعا شروع کی تو میں اس کے آواز کے سحر میں ہی ڈوب گئی کہ اتنی میٹھی آواز، سکون دہ آواز تھی کہ جس کو میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اس کا وہ لب و لہجہ، وہ بولنے کا انداز مجھے اس کا اسیر کر گیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز کے جادو کا شکار ہو گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی میں اس کی آواز کے سحر میں کھوئی رہی تھی۔ روبینہ، کہاں کھوئی ہو تم؟ میں کب سے تم سے پوچھ رہی ہوں اور تمہیں کچھ ہوش بھی نہیں ہے۔ سب خیریت تو ہے نا؟ میں بھابھی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میرا دھیان بھابھی کے باتوں پر بالکل بھی نہیں تھا۔ بھابھی کی آواز سنتے ہی میں چونک کر ہوش میں چلی آئی۔ نہیں بھابھی، کہیں آپ بتائیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بھابھی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں تو بس ساتھ کے سکول کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ تم بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ میں کتنے دنوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم نہ جانے کون سے خیالوں میں کھوئی رہتی ہو۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ بھابھی نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں بھابھی، کوئی بات نہیں ہوئی، میں تو بس ویسے ہی
میں نے ٹالنا چاہا، دیکھو روبی، میں تمہاری بڑی بہن کے جیسی ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ تم سے اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھ کے، میرے لیے تم میری سگی بہن کے جیسی ہو۔ اگر کوئی بھی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے یا جس سے تمہیں الجھن کا شکار ہو، تم مجھ سے بلا جھجک اپنی کوئی بھی بات شیئر کر سکتی ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ بھابھی میرے قریب ہوتی میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جی بھابھی، کیوں نہیں، ضرور ایسا ہی ہوگا۔ آپ بھی میرے لیے میرے بڑی بہن کے جیسی ہی ہیں، کوئی بھی بات ہوئی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ میں نے بھی بھابھی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں مان بخشا تھا۔ پھر ہم دونوں اٹھ کر رات کے کھانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ چند دن مزید اس طرح گزر گئے۔ میں نے اس کے بعد ایک دو مرتبہ عنایہ کے گھر گئی تھی تاکہ وہ میٹھی اور سکون بھری آواز پھر سے سن سکوں، مگر ایسا ممکن ہی نہیں ہوا تھا۔ مجھے ہر مرتبہ ہی مایوسی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میری طبیعت پر بھی کافی اثر انداز پڑا تھا۔ میری طبیعت ہر وقت مایوسی سی چھائی رہتی اور ابھی موڈ بھی کچھ اچھا سا نہ تھا۔ نہ جانے کیسے میں ایک ہی مرتبہ اس کی آواز کی عادی ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میں ساری زندگی اسی کی آواز کو ہی سنتی رہ جاؤں۔ اس آواز کے مالک کا نام مومن عبداللہ تھا۔ وہ بھی حافظ قرآن تھا اور عالم تھا۔ میرے دل میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ مجھے اور بھی اچھا لگنے لگا۔ مجھے شاید اس سے محبت ہو گئی تھی، اور یہ محبت مجھے اسے دیکھ کر نہیں ہوئی، بلکہ یہ محبت مجھے اس کی آواز سے ہوئی تھی اور اس کی اچھی صفات کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں زیادہ دنوں تک اس کی محبت کو چھپا کر نہ رکھ پائی۔ اس کی محبت میری آنکھوں میں دکھائی دینے لگ گئی تھی۔ میری باتوں میں خود بخود اس کا ذکر ہونے لگا تھا۔ بھابھی کی توجہ ایک مرتبہ پھر سے میری طرف ہو چکی تھی۔ روبی، میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، دودھ ابل ابل کر بہہ گیا ہے، کہاں ہے تمہارا دھیان؟ کیا ہوتا چلا جا رہا ہے تمہیں روز بروز؟ مجھے تو تم بالکل نفسیاتی سی لگنے لگ گئی ہو۔ میں جو دودھ ابالنے کے لیے کچن میں آئی ہوئی تھی، دودھ رکھ کر مومن کے خیالوں میں گمسن ہو گئی تھی۔ اس دوران میں بالکل بھول گئی تھی کہ میں نے چولہے پر دودھ چڑھایا ہوا ہے۔ بھابھی نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے خیالوں کی دنیا سے باہر لایا۔ بھابھی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے بھابھی کو مخاطب کیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے اور بھابھی کو سب کچھ بتا دیا جائے، اس لیے میں نے بھابھی کو تبھی مخاطب کیا، لیکن میں نہ جانتی تھی یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہونے جا رہی ہے۔ کوئی اپنی ہوتی تو شاید پردہ رکھ لیتی، مگر میری بھابھی تو بھائی کی پسند کی تھی اور باہر سے لائی گئی تھی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو بات بھابھی کو اپنی ہمدرد اور رازدار سمجھ کر بتا رہی ہوں، بھابھی اس بات کو دبا لے گی اور اسے میری کمزوری بنا کر میرے ہی خلاف استعمال کرے گی۔ ہاں ہاں بولو روبی، کیا بات ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ شاید اسی انتظار میں تھی کہ وہ فوراً سے مجھے لے کر صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، بھابھی، آپ پہلے وعدہ کریں کہ آپ بھائی کو کچھ بھی نہیں بتائیں گی۔ میں نے بھابھی سے وعدہ لیا، جب بھروسہ ہی نہیں ہے تو مت بتاؤ مجھے کچھ بھی، بھابھی نے نروٹھے پن سے کہا، اور پھر اٹھ کر وہاں سے جانے ہی والی تھی کہ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بھابھی، ایسی بات نہیں ہے، مجھے سب سے زیادہ بھروسہ آپ پر ہی ہے۔ میں نے بھابھی سے کہا تو بھابھی تھوڑے نخرے دکھاتی واپس بیٹھ گئی۔ ارے پگڑی، میں تو تمہیں اپنی بہن سمجھا ہوا ہے، اور بہنیں بھی کبھی بہن کا راز افشا کرتی ہیں۔ بولو کیا بات ہے؟ جو بھی بات ہے تم کھل کر مجھے بتا سکتی ہو۔ بھابھی نے مجھ سے کہا تو میری ہمت مزید بڑھ گئی تھی۔ بھابھی، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے سر جھکاتے ہوئے اعتراف کر لیا تھا۔ کیا؟ بھابھی کے منہ سے حیرت کے باعث نکلا تھا۔ ان کی حیرانگی جائز تھی،
کیونکہ انہیں میرے ساتھ تقریباً 6 سال ہو چکے تھے۔ میں نے اس دوران کبھی بھی کوئی ایسی ویسی بات نہ کی تھی، اور نہ ہی میرے اندر کوئی چلاک لڑکیوں کے جیسے تیز تراری تھی۔ میں ایک شریف اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، جس کے منہ سے محبت کا اعتراف سن کر بھابھی بھی حیران ہوگی۔ جی بھابھی، یہ سچ ہے، میں نے کہتے ہوئے جھکی ہوئی گردن کو مزید جھکا لیا۔ کون ہے وہ؟ بھابھی نے پوچھا۔ وہ بہت محبت سے مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے وہ میری خیر خواہ ہی لگی تھی، عنایا کا بھائی مومن، وہ جس نے اس روز عنایا کے گھر دعا کی تھی۔ میں نے بتایا، تم نے کہاں دیکھا ہے؟ تم اس سے ملی ہو؟ اس کے بارے میں پتہ ہے؟ اس بارے میں؟ اور عنایا، کیا وہ اس بارے میں جانتی ہے؟ بھابھی نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ نہیں بھابھی، عنایا کو اس بارے میں نہیں معلوم، اور نہ ہی اس بھائی کو۔ میں نے آج تک اس کے بھائی کو کبھی دیکھا ہے، اور نہ ہی کبھی اس سے ملی ہوں۔ میں نے بتایا تھا تو بھابھی کھوجتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگ گئی تھی۔ تو پھر تمہیں اس سے محبت کیسے ہو گئی؟ بھابھی نے پوچھا اس کی آواز سے۔ بھابھی، میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، تم سچ میں پاگل ہو گئی ہو روبینہ۔ بھابھی نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر بھابھی مجھے کہنے لگی، ان کے گھر جاتے ہیں اور اس بارے میں عنایا سے بات کرتے ہیں۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے جھٹ سے انکار کر دیا تھا اور کہا، ابھی نہیں بھابھی۔ بھابھی نے بہت کوشش کی ان کے گھر جانے کی، لیکن میری وجہ سے نہ جا سکی، مگر ہر دوسرے تیسرے روز وہ ان کے گھر جانے کی فرمائش ضرور کرتی تھی، اور پھر ایک روز انہوں نے مجھے اپنے ساتھ زبردستی تیار کر ہی لیا تھا۔ ہم دونوں عنایا کے گھر چلے گئے۔ دروازہ بجایا تو آگے سے ایک اجنبی عورت نکلی۔ اس سے پوچھا تو پتہ چلا اسے یہاں آئے صرف 1 ہفتہ ہوا ہے۔ پھر بھابھی مجھے لے کر اس مکان کے مالک کے گھر چلی گئی تاکہ ان سے کچھ پتہ چل سکے۔ ان سے پوچھنے پر یہی معلوم ہوا وہ یہاں لوگ 1 مہینے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں تعمیر و مرمت کا کام ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی مکمل ہوا تو عنایا لوگ واپس چلے گئے۔ میرا دل بہت بوجھل ہو چکا تھا۔ میں گھر آ کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ مجھے ان کا یوں چلے جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں بہت زیادہ بے چین رہنے لگ گئی تھی۔ مجھے کالی طور قرار نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت زیادہ قیمتی چیز مجھ سے کھو گئی ہو، اور جس کے واپس ملنے کے بھی مجھے 1% چانس بھی نہیں تھے۔ میری حالت خراب رہنے لگ گئی تھی۔ کتاب عشق میں اس حالت کو محبت کا روگ کہا جاتا ہے۔ مجھے بھی محبت کا روگ لگ گیا تھا، اور سب سے زیادہ افسوس مجھے خود پر ہوتا تھا کہ میں ان سے کچھ کہہ کیوں نہیں سکی۔ اگر میں ان میں سے کسی ایک کو بھی بتا دیتی تو شاید ان کے واپس آنے کے کوئی % چانس تو ہوتا، مگر میری کم عقلی کی وجہ سے میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا تھا۔ بھابھی بظاہر تو مجھ سے ہمدردی کرتی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ میری حالت دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کو گئے ہوئے 2 مہینے ہونے والے تھے۔ میں نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ تہجد بھی پڑھتی۔ خود کو مصروف رکھنے کے علاوہ میں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں جذبہ ابھرا کہ مجھے قرآن حفظ کر لینا چاہیے۔ میں اس کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنا شروع کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے دل کو سکون آتا چلا گیا۔ روبی باہر آؤ جلدی سے۔ اس روز بھی میں حسب معمول بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ تبھی مجھے بھائی کی آواز سنائی دی، جو اونچی آواز سے مجھے ہی پکارے جا رہے تھے۔ اللہ خیر، میں نے کہا، اور پھر قرآن پاک بند کرتے ہی الماری میں رکھا تھا۔ جیسے ہی میں مڑی، میرا دوپٹہ بیڈ کے کنارے کے ساتھ الجھ کر اتر گیا۔ ابھی میں کچھ دیر پہلے میں نے شاور لیا ہوا تھا، میرے بال کھلے ہوئے تھے، میرے پشت پر گرے تھے۔ بھائی کی مسلسل گائیدار آواز سنتے ہی میں دوپٹے کے بغیر کمرے سے نکلی تھی۔ جی بھائی، آپ نے بلایا؟ میں باہر آئی۔ یہ کیا حلیہ بنا کر رکھا ہے، اور یہ تم ہر وقت کمرے میں کیا کرتی رہتی ہو؟ بھائی نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھائی تیزی میں دوپٹہ اندر رہ گیا، اور میں ابھی کچھ اور کہتی، بھائی نے میری بات بیچ میں کاٹ ڈالی۔ دیکھو روبی،
اماں ابا کے بعد سے میں تمہاری ذمہ داری مجھ پر ہے۔ کوئی بھی ایسا کام مت کرنا جس سے میں کچھ غلط کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ بھائی کا لہجہ بہت زیادہ سخت تھا۔ میں نے آج سے پہلے بھائی کا اتنا زیادہ سخت رویہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے بھابھی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ شاید وہ سعد کو ٹیوشن سے لینے چلی گئی تھی۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی نے مجھے چپ دیکھ کر پھر سے کہا، جی بھائی آپ بے فکر رہیں، میں ایسا ویسا کوئی بھی کام نہیں کروں گی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، شاباش، مجھے تم سے یہی آس امید تھی اور آگے بھی یہی آس امید رہے گی۔ بھائی نے مجھے تم سے یہی امید تھی اور آگے بھی رہے گی، بھائی نے نرم لہجے میں کہا اور آ کر میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ جاؤ بال سمیٹ کر آؤ اور مجھے چائے بنا کر لا کر دوسرے دو، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اور ہاں باہر بنا کر آنا، سب کے ساتھ بیٹھا کرو، کمرے میں ہر وقت بند رہنا صحیح نہیں ہے۔ بھائی نہ جانے کیا کہنا چاہتے تھے مگر میں نے سر اسبات میں ہلا دیا اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی تاکہ بال باندھ کر دوپٹہ لے سکوں۔ شکر تھا کہ بھائی کا غصہ جلدی اتر گیا تھا، ورنہ تو میرے بھائی کا غصہ بہت سخت تھا۔ کبھی کبھی تو ان کے غصہ اس قدر زیادہ ہو جاتا کہ انہیں ہوش ہی نہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں۔ خیر، جب تک میں نے چائے بنائی تب تک بھابھی واپس آ گئی۔ میں نے موقع دیکھتے ہی بھابھی کو کچھ دیر پہلے ہوئے واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ بھابھی نے شدید حیرت کا اظہار کیا تھا، کہیں تمہارے بھائی کو مومن کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا؟ بھابھی نے سرگوشی کی تھی جس سے میرے چہرے کے سارے رنگ اڑ سے گئے تھے۔ کہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھابھی، میرے اور آپ کے علاوہ تو کسی کو اس بارے میں علم نہیں۔ میں نے پریشانی سے کہا، اچھا تم پریشان نہ ہو، اگر ایسی ویسی کوئی بھی بات ہوئی تمہارے بھائی مجھ سے ضرور ذکر کریں گے، تب میں سنبھال لوں گی۔ بھابھی مجھے تسلی دیتے ہوئے مطمئن کر دیا تھا۔ پھر یوں ہی کافی دن گزر گئے، نہ بھابھی نے کوئی بات کی اور نہ ہی بھائی نے، مگر بھائی اب زیادہ تر غصے میں ہی رہنے لگ گئے تھے، جس پر بھابھی بھی میرے پاس بار بار آنے لگ گئی تھی۔ روبی، یہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ تمہاری وجہ سے گھر کا سارا ماحول ڈسٹرب ہو کر رہ گیا ہے۔ تم نے اگر کوئی بھی ایسا ویسا کام کیا ہے تم بتا دو، تمہارے بھائی ہر وقت غصے میں رہتے ہیں۔ کوئی بات تو ہے جو انہیں اس قدر غصہ آتا ہے؟ وہ پاگل تو نہیں ہیں جو بلا وجہ یوں گھر کا ماحول خراب کرتے رہیں؟ پلیز اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ اب یوں چنگاری کے بغیر تو دھواں نہیں اٹھتا نا۔ بھابھی کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ بھائی غصے میں ہونے کے باوجود بھی مجھ سے مس بیہیو کر جاتے تھے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہ تھا کہ بھابھی مجھ پر شک کرتی اور مجھ سے آ کر ایسے سوال کرتی۔ بھابھی، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی کا رویہ تو میرے ساتھ بھی سمجھ سے باہر ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے بھابھی سے کہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میرا رویہ تلخ ہو گیا تھا۔ بھابھی پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی تھی، پھر اکثر ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ میری اور بھابھی کی آپس میں منہ ماری ہونے لگ گئی تھی۔ پہل ہمیشہ بھابھی کی طرف سے ہی ہوتی تھی۔ میں حتی الامکان کوشش کرتی کہ سب کچھ نارمل رہے، کوئی بھی بدمزگی نہ ہو، مگر بھابھی بھی اپنی جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی جس سے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے بدتمیزی کر جاتی تھی۔ میں سخت پریشان رہنے لگی۔ دوسری طرف بھابھی نے بھائی سے کہنا شروع کر دیا کہ اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اس کو بیاہ کر اس گھر سے رخصت کر دو۔ بھائی نے بھابھی کی بات سے اتفاق کیا تھا، وہ ایسے بھی آج کل ہر بات پر بھابھی کی سننے لگ گئے تھے۔ میں اپنی لاکھ صفائیاں بھی دے لیتی مگر انہیں میں غلط ہی لگتی۔ اور بھابھی، معصوم، آج شام میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، تم چائے پانی کا اچھا سا انتظام کر لینا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔
ہم صبح ناشتے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب بھائی نے بھابھی کو مخاطب کر کے کہا، کوئی خاص مہمان ہے؟ کیا مطلب؟ کیا بھابھی نے پوچھا، اور ساتھ ہی ساتھ بھائی کے چہرے کے تاثرات بھی جاننے چاہے جو آج کل پل پل میں بدل رہے تھے۔ جب آئیں گے تو معلوم ہو جائے گا، فی الحال انتظامات اچھے سے ہونے چاہیے، اور تم یہ لو کوئی سر منہ سدھار لینا، بھائی بھابھی سے کہتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئے، اور پھر 2000 روپے میری طرف بڑھائے تھے۔ شام میں مہمان آ گئے تھے، بھائی نے مجھے فی الوقت سامنے آنے سے منع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب بھابھی مجھے لینے آئیں تب یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ مہمان کسی خاص مقصد کے لیے آئے تھے، اور ان کا خاص مقصد میرا رشتہ تھا۔ وہ میرا رشتہ لے کر آئے ہوئے تھے۔ بھابھی نے مجھے لے کر جا کر ان کے درمیان بٹھا دیا۔ وہ خواتین کافی اچھی تھیں اور مجھ سے بہت محبت سے ملی تھیں۔ وہ لوگ بھائی اور بھائی پی کو اپنے گھر لانے کی دعوت دے گئے۔ میں انہیں کافی پسند آ گئی۔ مجھے اسی لمحے مومن کی یاد آئی، کاش کہ اس کی فیملی ہوتی اور وہ لوگ اس کے لیے میرا رشتہ لے کر آتے۔ میں نے ایک سرد آب بھرتے ہوئے سوچا تھا، اور پھر خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا انشاءاللہ اچھا اور بہترین ہی کرے گا۔ اس روز بھائی اور بھابھی بھی فرید کے گھر چلے گئے تھے۔ میں گھر پر اکیلی ہی تھی، میرا دل کہیں نہیں لگ رہا تھا، مجھے بار بار مومن کے خیال آ رہے تھے۔ میں اس کے خیالات سے بچنے کے لیے وضو کیا اور قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی تھی۔ تلاوت قرآن پاک سے مجھے کافی سکون ملا تھا۔ جب تک فری ہوئی تب تک بھائی بھابھی بھی واپس آ گئے تھے۔ وہ دونوں کمرے میں آئے، اور وہ لوگ بہت اچھے اور قدر کرنے والے ہیں۔ میں کب سے ایسے ہی کسی رشتے کی تلاش میں تھا، اور تمہارا نصیب دیکھو، آخر مجھے میرا من چاہا رشتہ مل ہی گیا۔ تمہارے لیے تم وہاں پر خوش رہو گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی تمہیں۔ وہاں اچھا رشتہ ہے، کافی امیر لوگ ہیں، مگر ان میں ذرا غرور اور تکبر نہیں۔ ایسے رشتے چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم سوچ کر بتا دینا۔ بھائی نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے مجھے ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا، اور پھر سب سے آخر میں میری مرضی بھی جاننا چاہی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے بھائی کو میرا اتنا زیادہ خیال ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے پوچھے بغیر ہی میری شادی کہیں بھی کروا سکتے تھے۔ انہیں پوچھنے والا کوئی نہ تھا، مگر انہوں نے میری رائے جاننے کو ضروری سمجھا۔ میرے تو یہی بات بہت تھی، میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بھائی اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے مجھے سوچنے کا وقت دیا۔ میں بیٹھی اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ تبھی دروازہ بند ہونے کی آواز پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بھابھی فوراً سے دروازہ بند کر کے میرے پاس بیٹھی تھی، اور مجھے کہنے لگی کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں۔ میں نے بھابھی کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ میں اس رشتے سے انکار نہیں کروں گی۔ میرے بھائی کو مجھ پر بڑا مان تھا، میں اس مان کو کبھی ٹوٹ نہیں دے سکتی تھی۔ بھابھی مجھے مومن کا طعنہ دیا تھا، بھابھی پلیز اس کو بھول جائیں، ایک خواب سمجھ کر، یا پھر یوں سمجھیں کہ وہ وقت کبھی ہمارا زندگی میں آیا ہی نہیں تھا۔ میں بھی بھول چکی ہوں، آپ بھی بھول جائیں۔ میں نے بھابھی سے کہا، ارے ایسے کیسے بھول گئی تم؟ پہلی محبت تھا وہ، اور پہلی محبت بھلانے میں تو ساری زندگی بیت جاتی ہے۔ بھابھی نے مجھ سے کہا اور کمرے سے نکل کر باہر چلی گئی۔ پیچھے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صحیح تو کہہ گئی تھی بھابھی کہ پہلی محبت بھلانے میں تو ساری زندگی بیت جاتی ہے۔ میں وقتی طور پر اسے بھول ہی جاتی تھی، مگر اس کی آواز پھر کہیں نہ کہیں سے آ کر میری سماعتوں میں رس گھول دیتی تھی، جس سے مجھے پھر سے یاد آ جاتا تھا۔ خیر بھابھی نے بہت کوشش کی تھی میرا رشتہ وہاں پر نہ ہو، کیونکہ وہ لوگ بہت امیر کبیر تھے، اور میں وہاں بہت زیادہ خوش رہتی، مگر بھابھی نے مجھ سے نہ جانے کیوں اللہ کا واسطہ دے کر باندھ لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں خوش رہوں، اس لیے وہ اس رشتے سے انکار کروانا چاہتی، مگر ان کی کوششوں کے باوجود بھائی نے ان لوگوں کو مثبت جواب دے دیا۔ کچھ روز کے بعد میری اور فرید کی منگنی طے کر دی گئی۔ منگنی کی رسم بہت تھوڑے لوگ شریک تھے، کیونکہ 1 مہینے کے بعد شادی تھی، تو سب لوگوں کو شادی پر ہی مدعو کیا گیا تھا، اور دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔
لڑکے والوں کی طرف سے تیاریاں خوب زور و شور سے جاری تھیں، لیکن ہماری طرف کا کام تھوڑا ٹھنڈا ہی تھا، کیونکہ ہمارا زیادہ شور و غل والا کوئی نہ تھا ہی نہیں۔ گنتی کے جو کزن تھے ان میں سے لڑکے بھائی کے ساتھ انتظامات دیکھ رہے تھے، اور جو لڑکیاں تھیں وہ بھی مصروف تھیں۔ حالانکہ جس روز وہ ہمارے گھر آ کر پہنچی تھی اس روز سب نے پلان بنا لیا تھا کہ اب شادی تک خوب ہلہ گلہ کریں گے اور روز ڈھولکی رکھا کریں گے، مگر نہ جانے کیسے ان کے یہ حالات خیالات بھابھی تک پہنچ گئے تھے۔ پھر بھابھی نے جس پلاننگ سے ان خیالات پر پانی پھیرا وہ واقعی ہی داد کے قابل تھی۔ اس روز وہ ساری ڈھولکی لے کر ہال میں جمع ہوئیں اور تبھی بھابھی وہاں پہنچ گئی۔ لائبہ، مریم، تانیہ، ہم تینوں کو میرے ساتھ بازار چلنا ہے۔ یوں تو مجھے شاپنگ کا کافی تجربہ ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، مگر شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اس لیے میں اکیلی کہاں کہاں ماری ماری پھرتی رہوں گی۔ تم میرے تینوں ساتھ ہوگی تو مجھے آسانی ہو جائے گی، اور باقی لڑکیوں تم سب گھر اور مہمانوں کو دیکھنا۔ بھابھی نے سب کو یوں مخاطب کیا اور پھر لڑکیوں کو اپنے ساتھ لیتی چلی گئی۔ پیچھے میں اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ پھر شادی کا دن آنے تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ فوراً ناشتے کے بعد لڑکوں کو لے کر چلی جاتی اور ان کی واپسی رات کھانے کے وقت تک ہوتی تھی۔ جن لڑکیوں کو وہ اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی وہ اب بھی تھک ہار چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھابھی پورا دن فضول میں پھرتی رہتی ہیں، چند ایک چیزیں خریدتی تھیں اور پھر ونڈو شاپنگ سٹارٹ ہو جاتی اور پھر شام میں جا کر کچھ چیزیں لیتی۔ پیچھے اپنی کزنوں کے ساتھ ہی میں کچن میں گھسی رہتی، مجھے بھی سر کھانے کی فرصت نہ ملتی۔ مہمانوں کی آمد ہفتہ پہلے شروع ہو چکی، جن میں بھائی کے میکے والے بھابھی کے سر فہرست تھے، اور پھر رہی صحیح کسر میری دو پھوپھیوں کے خاندان نے پوری کر دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی پاگل خانے میں آ گئی ہوں، نہ نیند پوری ہو رہی اور نہ ہی خوراک کو پکا پکا کر جب کھانے کا وقت آتا تو ہمارے لیے کچھ بچتا ہی نہ تھا۔ خیر، اللہ اللہ کر کے شادی کا دن آن پہنچا۔ میں بھی سکون میں تھی، چلو اب اس پاگل خانے سے جان چھوٹ جائے گی، کچھ دن سکون کے نصیب ہو جائیں گے۔ مگر بھابھی کے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ممکن تھا کہ مجھے سکون نصیب ہو جائے؟ نہ جانے میں بھابھی کا ایسا بھی کیا بگاڑا تھا کہ وہ میرے پیچھے پڑ گئی۔ ارے تم کہاں پر جا رہی ہو؟ میں نے باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی جب بھابھی آ گئی۔ بھابھی میں پارلر جا رہی ہوں۔ میں نے بھابھی سے کہا تمہیں پارلر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، شانزے سے پارلر کا کورس کیا ہوا ہے، وہ تمہیں گھر پر تیار کر دے گی۔ بھابھی نے مجھے کہتے ہی اپنی بہن شانزے کو بلا لیا، جس نے مجھے گھر پر تیار کر دیا تھا۔ بارات آ گئی اور کچھ دیر میں نکاح کی رسم ہونے والی تھی۔ خیر، بھابھی اپنا فون کان سے لگائے اسٹیج کی طرف آئی اور ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ سخت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، سب خیریت ہے؟ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ بھابھی کا چہرہ ایسے ہو رہا تھا جیسے ایک دم سے بھابھی کی طرف سے متوجہ ہو گئے۔ تم سب میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ بھابھی میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے ساتھ لے کر سائڈ پر ہوتی۔ بھائی اور فرید بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا بات ہے طیبہ؟ یہیں پر تم بتا دو، اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بھائی نے بھابھی کی طرف دیکھا تو بھابھی نے میری طرف دیکھا تھا۔ وہ مومن نے خودکشی کر لی ہے۔ بھابھی کے الفاظ تھے یا کوئی پگھلا ہوا سیسا، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگ گئے۔ میں کسی کے ہارے ہوئے جواری کی طرح صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کون ہے یہ مومن؟ کیا ماجرا ہے طیبہ؟ سب مجھے پوری بات بتاؤ۔ بھائی میری حالت دیکھتے ہوئے گرجے۔ وہ روبی کا عاشق تھا۔ بھابھی نے گویا میرے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک ڈالی۔ ارد گرد ہر طرف چہمگوئیاں اور سرگوشیاں ہونے لگیں۔ لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں خسر بسر کرنے لگے۔ وہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے اور میری طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں نے نہ جانے کون سا جرم کر دیا تھا۔ طیبہ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ بھائی نے بھابھی کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ یاسر، مومن اور روبی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ان کا چکر کب سے چل رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی مگر ہر مرتبہ روبینہ مجھے منع کر دیتی اور مجھے ساتھ کی قسمیں ہی روبینہ دیکھ کر روک رہی۔ اب میں آپ کو سب کچھ مت بتاؤں۔ بھابھی نے روتے ہوئے ڈرامے شروع کر دیے۔ میں
اپنا رونا دھونا بھول کر حیران و پریشان بھابھی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آخر بھابھی یہ سب کیا کر رہی تھی اور کیوں کر رہی تھی؟ یہ سب کیا ہے؟ روبینہ بھائی میری طرف مڑے اور زور سے دھاڑے تو میں مارے ڈر کے صوفے سے جا لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، میں نے کمزور سی دہائی دی، چپ چاپ ایک دم، مجھے کوئی جھوٹ نہیں سننا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کوئی ایسا ویسا کام مت کرنا۔ بھائی مجھ پر چلائے، مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں، میں جلد از جلد اس سے کو یہاں سے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی پھر سے مولوی صاحب سے مخاطب ہوئے، روبینہ سہیل ولد سہیل احمد، آپ کا نکاح فرید انور ولد انور۔ مولوی صاحب نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ جب اس طرف سے فرید کے والد کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے مولوی صاحب کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ رک جائیں مولوی صاحب، آپ جا سکتے ہیں، جہاں پر کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ فرید کے والد نے کہا تھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی فرید کے والد کی طرف بڑھے تھے، ایسا ہی ہوگا، آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ بدنامی کا توق اپنے گلے میں اتار کر ہمارے گلے میں پہنا دیں گے اور ہم چپ چاپ اس کو سر کا تاج بنا کر لے جائیں گے؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نکاح ہم نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی بہن نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے اس کے چکر چل رہے ہیں، ہم تو اس کو نہیں بیائیں گے۔ آپ کسی اور کو بیوقوف بنانا، شکر ہے کہ وقت رہتے سچائی ہمارے سامنے آ گئی اور ہماری جان جھوٹ گئی۔ یہ زہر اگلتی زبان فرید کی والدہ کی تھی، جو جب سے یہ زہر کی بھی رشتہ طے ہوا تھا تب سے وہ مجھ پر جان نثار ہو رہے تھے۔ اب کیسے انہوں نے گرگٹ کے طرح رنگ بدلا تھا، میں تو حیران رہ گئی۔ وہ لوگ بارات واپس لے کر جا رہے تھے، بھائی ان کے پیچھے پیچھے ہی تھے، ان لوگوں کو روک رہے تھے، وہ لوگ ایسا مت کریں، بارات مت واپس لے کر جائیں، مگر ان کی کسی نے نہ سنی اور بارات واپس لوٹ گئی۔ تم بغیرت لڑکی، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ پھر بھی تم نے میری بات نہیں سنی، میرے سر میں خاک ڈال دی، میری بنی بنائی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ بھائی غصے سے گرجتے ہوئے میری طرف لپکے، انہوں نے میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی، مجھ پر کھینچتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتارا اور پھر گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر لے گئے۔ مجھے گھر سے باہر پھینکتے ہوئے بھائی واپس اندر چلے گئے اور میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں روتی رہی، پیٹتی رہی، دروازہ بجا بجا کر میرے ہاتھ تھک گئے، مگر کسی نے میری بات نہ سنی، نہ بھائی نے اور نہ ہی بھابھی نے۔ تھک ہار کر میں ایک طرف چل پڑی، مجھے سمت کا کوئی عطا پتہ نہ تھا، میں مسلسل روئی جا رہی تھی۔ ایک مسجد کے قریب پہنچ کر اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے ارد گرد کا ہوش آیا۔ میں نظریں اٹھا کر دیکھا تو اپنے گھر سے 2-3 محلے چھوڑ کر ایک دوسرے محلے میں آ گئی تھی۔ میں وہیں مسجد کے سامنے بیٹھ گئی اور رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ مجھے انصاف چاہیے، بھابھی نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ مجھے جب تک بھابھی کی سمجھ آئی افسوس کہ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کاش کہ میں اس وقت بھابھی کو اپنا ہمدرد سمجھ کر وہ سب کچھ نہ بتاتی، تو آج میں جہاں اس حالت میں نہ ہوتی۔ بھائی نے کیسے چھوٹی سی بات کو کتنی بڑی سی بات بنا لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھابھی کو کبھی معاف نہیں کروں گی، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا سب بھابھی کی وجہ سے ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ پر بدکاری کا الزام لگا دیا، مجھے رسوا کیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ مجھے بھی انصاف چاہیے۔ مجھے وہاں بیٹھے کافی وقت گزر گیا تھا، نمازی آ کر نماز پڑھ کر واپس جا چکے۔ تبھی مسجد کے مولوی صاحب باہر آئے، کون ہو تم اور یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ مولوی صاحب میرے پاس آتے ہوئے سوال کیا، ان کا لہجہ اس قدر نرم تھا کہ میں انہیں سب بتاتی چلی گئی جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھے کہا، اللہ بڑا مہربان ہے، تم پریشان مت ہو، آج سے تم میری بیٹی بن کر میرے گھر میں رہو گی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ میں جو ہی گھر میں داخل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کر میں اسی وقت سجدے میں گر پڑی اور اس گھر میں وہی میٹھی اور سحر زدہ آواز میں تلاوت کی جا رہی تھی۔ میں نہ جانے کتنی دیر سجدے میں پڑی رہی، تب تک عنایہ بھی وہاں آ گئی تھی اور مجھے دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئی۔ میں نے اسے سب بتا دیا اور پھر مولوی صاحب کے ہاتھوں خوبصورت آواز آنے والے مومن کی طرف نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔
جسے قبول کر لیا گیا۔ یوں اسی مسجد میں لے جا کر مولوی صاحب نے میرا اور مومن کا نکاح پڑھوا دیا۔ مومن ایک عزت دار شخص تھا، اس کی وجہ سے ہر کوئی مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور مجھے ادب سے مخاطب کرتا تھا۔ بھائی کہ اللہ کے گھر آ کر میں عزت ہوئی تھی تو اللہ نے مجھے دگنی عزت عطا فرمائی تھی، جس کا میں جتنا بھی شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔